اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ حضور آتے ہیں اور آ کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشتے ہیں۔ وہ معاشرہ جو اخلاقی قدریں کھو چکا تھا، رشتوں کے احترام کو بھول چکا تھا، حضور نے آ کر کے رشتوں کی قدریں بحال کی۔ آپ پڑھیے گا معاشرے کو، ماں بہن بیٹی کے ساتھ ان لوگوں کے رویے کتنے تلخ تھے۔ اسلام سے پہلے ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی، اور 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا، اور پھر آپس میں وہ پیسے تقسیم کر لیے گئے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دیں، بس تھوڑی سی رکھیں۔ تو یہ ماں کے ساتھ سلوک تھا، تھوڑی سی اور کم کر دیں۔ ہم نے اسلام سے پہلے رویے پڑھے ہیں، والد کے ساتھ کیا تھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ اس سماج کے پڑھے لکھے بیٹے سے سوال کیا گیا کہ اس بوڑھے کا جرم کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ تو بڑی بے ڈنگی سی بات کہا گیا کہ لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ماں باپ کو یہ اپنا مجرم قرار ٹھہراتے تھے، اور اسلام ماں باپ کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اور فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے ماں باپ کی قدروں کو بحال کرتے ہیں۔ یہاں رکیے گا دوست ذرا۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم پھر اندھیروں میں چلے گئے یار۔ حضور نے آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کی، اور آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے سخت دکھی اور نالاں ہیں۔ معذرت سے بھائی، یہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل ایک ویڈیو دیکھی، ایک نالائق بیٹا پاؤں سے جوتا اتارتا ہے، اس پہ تھونکتا ہے اور اپنے باپ کے منہ پہ مارتا ہے۔ اس کو ٹھڈے بھی مارے، گالی بھی دی، دھکے بھی دیے۔ ہم نے اس بوڑھے کو پڑھا کہ اس نے 40 سال پردیس میں اس اولاد کے لیے دھکے کھائے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا کہ آنے والے کل میں یہ اسائی پیری بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یار پردیسیوں کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے، وطن چھوڑنا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنوں سے دور رہنا، لیکن جن کی خوشیاں خریدنے کے لیے یہ دیار غیر میں چلے گئے، اور وہ نالائق اتنے نکلے کہ یار اب بڑھاپے میں انہیں دھکے دیے، گالی دی، اور ان کے منہ پہ ٹھڈے مارے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ہے، اور آخرت میں تو ضرور داور محشر سزا دے گا، لیکن نالائق بیٹوں کو اللہ دنیا میں بھی ضرور رسوا کرے گا۔ اگر عزت سے جینا ہے دوست تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے ہم سے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا لو، جنہوں نے ماں باپ کو عزت دی، قدر کی نگاہ سے دیکھا، ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اب ایسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا، اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے
اختیار دیا جائے گا ویس، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، جو اس اشارے میں آئے گا، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے یار، اختیار کیا ہے؟ اپنے ساتھ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ خدمت کا صلہ ہے دوست، یہ راضی ہیں اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ایک بار نہیں، ہزار بار آپ نے علماء سے یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آئے۔ جب گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پر ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا ماں جی ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں؟ کہا زیر لب مسکرا کے کہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ اچھا، بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے ان کی خدمت بھائی ان کی زندگی میں کرو۔ مرنے کے بعد لکیر پیٹتے ہیں ہم، دنیا سے چلے گئے تو آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی، ضرور پھل لاؤ یار، تاکید کرتے ہو مہنگے سے مہنگا پھل منڈی سے آئے، زندگی میں کیوں نہ کھلایا یار؟ شاپر بھر کے حجرے میں لے جاتے تھے، آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی، قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے۔ یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ گالی دی، برادری میں پرے، پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا۔ یہ ناراض چلے گئے نا تو زندگی سے آپ راستہ مانگو گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں نے عرض کیا جنہوں نے قدر کی ان کی قدریں بحال ہیں۔ میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں آخر پہ کہ مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، صبح سے شام محنت مزدوری، ظاہر ہے تھکے ہارے آتے ہیں، نیند بھی چاہیے، کھانا بھی لینا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یار 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دیا کرو، پاؤں دبایا کرو، گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو، کبھی پھول لے آئے، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی کبھی نہیں کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو، گھمانے پھرانے لے جایا کرو یار۔ کبھی کبھی ابا جی سے پوچھا کرو، ابا جی کو پرانا یار، پرانے دوستوں کی کہانیاں سنا کرو۔ بچھڑوں کی یادیں تڑپاتی بھی ہیں اور بچھڑوں کی یادیں بہت تسکین بھی دیتی ہیں۔ جب بیٹا باپ سے پرانے دوست کی کہانی سنے اور وہ ماضی کے دریچوں میں اپنا بچپن تلاش کرے اور اس میں کہیں اٹکیلیاں، وہ ننھی ننھی شرارتیں، اور کہیں پہ بچھڑ جانے والوں کا غم، اور وہ غم کی کیفیت آنسوؤں کے ذریعے رخسار تک آنا، اور پھر سعادت مند بیٹے کا بوڑھے باپ کو پرانے دوست سے ملانے لے جانا، کیا مریں گے یہ؟ ماں باپ دوست اس وقت مرتے ہیں جب اولاد ٹائم نہیں دیتی، توجہ نہیں دیتی۔ اچھا، ہم نے دیکھا جو ہمارے مشاہدے میں چیزیں آئیں، اولاد جب پر پرزے نکالتی نا، کمانے کے قابل اولاد ہوتی ہے تو اولاد سمجھتی ہے اب ہمارے کندھوں پہ صرف اتنی ذمہ داری ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے کہ ہم نے 1 ماہ بعد یا 15 دن بعد ان کو 1000-2000 خرچ دینا ہے۔ میرا اس اولاد سے سوال ہے، کیا ماں باپ نے کبھی پیسے نہیں دیکھے؟ یار بڑا کمایا ہوتا ہے یار، کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ ہم سمجھے جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے رشتے جڑے ہیں مفاد کے، یہ بھی مفاد پرست ہے، کوئی گھڑی مانگتا ہے، کوئی موبائل مانگتا ہے۔ آپ پردیس میں ہو تو یہ کال کر کے صرف اتنا ہی کہیں گے پتر دل اداس ہو گیا، ایک چکر لا جا، ان کے پیسے نہیں چاہیے بھائی۔ میرا کہنا اپنے پیسے سنبھال کے رکھو، اب کی اولاد کے کام آئیں گے۔ ہم نے سمجھا جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے ہیں تو یہ بھی مفاد پرست ہیں، انہیں پیسہ نہیں چاہیے یار۔ ماں باپ کی بڑھاپے میں ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں، انہیں وقت دیا کرو یار، ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو یار، ہاں راز و نیاز کی باتیں کیا کرو۔ پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں یار۔ قدموں میں بیٹھو گے تو زندگی کے گور سلیقے سکھائیں گے یہ آپ کو۔
لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ ستم کیا ہوتا ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رابطہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ کبھی سر راہ گزرتے یہ بوڑھے ہمیں مل جائیں تو ہم دور سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، السلام علیکم ابا جی، تھے السلام علیکم ماں جی، بس اتنا ہی ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق۔ بھائی جان انہیں وقت دیا کرو یار، 6 ماہ نہیں ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی، یقین جانو، ایک گھر میں رہ کے، ایک بستی میں رہ کے، ایک محلے میں رہ کے، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے ہیں اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، یار کنڈا کھڑکا کے جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے، بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو انہیں وقت دیا کرو یار، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کی خدمت عاشقوں کی طرح کیا کرو۔ لیکن 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ ہم نے تو باقاعدہ اپنے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کر لیا کہ ابا جی تسی مر گئے تھے میں نہیں آواں گا، میں مر گیا تھا تسی نہ آئے۔ ہم نے ایسی نلائق اولاد دیکھی ہے کہ باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، محلے دار کہہ رہے ہیں پتر جاندی ور پیو دا موئی ویکھ لے، وہ کہتا ہے وعدہ کیا تھا، وہ چلے گئے تو ٹھیک ہے، اگر میں جاتا تو میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑا تھا، نہ آنسو بہا سکا، نہ باپ کو کندھا دے سکا اور نہ قبر میں اتار سکا۔ ایسی نالائق اولاد بھی اس معاشرے میں ہے، جنہوں نے گالی دی، جنہوں نے تھپڑ مارے اور ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگیاں گزاری۔ ماں باپ ترستے رہتے ہیں یار ہمارے بچے ہمارے ساتھ کچھ گزارے وقت۔ میں کھاریاں کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وسیم عباس ان کا نام ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، اس کی والدہ کا سالانہ ختم پاک میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے وہاں ایک بات سنائی۔ میرے ایک ملنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے۔ میں نے والدہ سے پوچھا اماں جی کون سا پسند ہے؟ تو مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے دکاندار سے کہا سارے پیک کر دو۔ والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے۔ کہا ماں تجھے سارے پسند ہیں تو پھر ساری لے کے جائیں گے؟ اچھا یہ کہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم تو گن کے دیتے ہیں نا، اور جو دیتے ہیں اس کا حساب بھی لیتے ہیں۔ اسی نا ابا جی اماں جی تھوڑے خرچے کڑے نے۔ تو یہ وہ لائق بیٹا میں نے وہاں بات جس طرح یہاں سنائی وہاں بھی سنائی۔ اچھا وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آ رہا اور اس نے جو بات سنائی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی دیا جا۔ اچھا حکمن کہا ہے، اگر حکمن بھی کہا ہے تو کیا یہاں بصیر پور سے جانا تھا، اسلام آباد سے آنا تھا، پشاور سے آنا تھا، لاہور سے آنا تھا؟ اور نہیں بھائی، ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اور ماں نے حکمن نہیں کہا، ماں نے لاڈ میں کہا ہے پتر کھانا ہی تھے آ جا۔ کہتا مولانا یہاں چوٹ لگی، 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا اور وہاں سے فلائٹ لی اور میں 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کہ ساگ بھی کھایا تھا۔ اور یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے، ایک بستی میں رہ کے ہم ان سے ملاقات بھی نہ کریں، ہم نے ان سے مرنا جینا ہی ختم کر لیا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا بھائی، اگر یہ ناراض چلے گئے نا دنیا سے، ہماری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میرے نبی نے امت کو قدریں سکھائی، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، اور پھر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا، مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب، اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ دوستو یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ ذرا اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ لیں، ہم کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ ہمیں تو یاد آتا ہے اپنا بچپن، اور بندے کو اپنا ماضی کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے ہی روٹی بھگو کر کے کھا لی جاتی تھی۔ وہ کسی نے فقیر سے کہا تھا بابا جی سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے۔ اجڑے ویران دسترخوان نہیں یاد آتے یار؟ کل تک کہاں تھے اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ انسان آرزو کرتے کاش ماں باپ ہوتے۔ یار کبھی زمانہ تھا کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے یہ تلخ حقیقت ہے، غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا، قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں،
وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا کہ میں کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ معذرت سے اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ہم مشورہ دیتے ہیں جب اوپر جاؤ نا تو نیچے جو لوگ آپ کو ملے نا وہ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست احباب ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا، کیونکہ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا پڑتا ہے، اور جب نیچے آؤ گے تو نیچے یہی لوگ آپ کو ملیں گے۔ اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تو تنہا رہ جاؤ گے، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کچھ زیادہ ٹائم۔ کبھی زمانہ تھا یار یہ پہچانتے ہی نہیں تھے، آج کسی کا بھتیجا، آج کسی کا بھانجا، ہاں آج کسی کا بہت اچھا دوست، دور کا رشتہ دار۔ انسان ڈھونڈتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ کبھی زمانہ تھا سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کی ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر میرے دوست زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، بچھڑے یاد آتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے، ماں یاد آ گئی۔ اور ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہیں، بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2-1 باتیں ہوئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں، یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ جب حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، اسی ادا کو اپناتے رخصت چاہیں گے۔ میں نے کہا چلو آؤ بچھڑتے ہیں، چلو آؤ پلٹتے ہیں، وہ بچھڑنا، وہ پلٹنا، اور پھر وہ پلٹ پلٹ کے دیکھنا۔ بھائی جان حضور کا بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی۔ مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی جب میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی نا تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں پھر جلدی سے پہاڑ پہ آئی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد آئی، مصلی امامت تا حد نظر اصحاب، اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو اور یادوں کے جلائے ہوئے چراغ۔ کلام صحابہ سے کاش ماں ہوتی تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ میرے نبی فرماتے میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹا محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔
بڑی دولت ہے آپ کے پاس ہے تو قدر کرو، بھائی جان ناراض ہیں تو معذرت کرو، ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حضور آتے ہیں اور آ کر کے ماں باپ کی قدریں بحال کرتے ہیں۔ آپ عرب معاشرے کو پڑھیے گا، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ بیٹی کو منحوس کہتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ سنن دارمی کا حوالہ، ایک صحابی ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضور سے عرض کرتے، حضور میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا ہے، آج بھی اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ عرض کرتے حضور جب میں نے اس کو دھکا دیا، اس کے قد سے بڑا پانی تھا، وہ غوطہ کھا کے اوپر آئی، اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی ہائے میرے ابا مجھے بچا لے، میرے ابا مجھے بچا لے۔ میرے نبی اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے مجھے دوبارہ سناؤ، جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں دھکا دیا، وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی، تیری طرف دیکھا، تجھے دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ کہا حضور اس نے کہا ابا مجھے بچا لے۔ یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مری، یہ بیٹی زندہ درگور ہوئی، اس بیٹی کو منحوس کہا گیا۔ حضور آتے ہیں اور بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹی ملنے آتی تو میرے نبی اٹھ کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، جس جگہ خود بیٹھتے وہاں ساتھ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں۔ اچھا حضور جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر پر فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے ہیں۔ امت کو تعلیم دی، گھر میں کھانے کو کچھ لاؤ، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ حضور آئے اور آ کر کے بیٹی کا وقار بلند کرتے ہیں۔ رکیے گا، میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کو گھر مل جائیں گے بہت سارے ایسے جہاں بیٹی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، آپ دیکھیے گا دو بہویں ہیں، ایک کے ہاں بیٹے زیادہ ہیں اور ایک کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہیں، عزت کس کی زیادہ ہوگی؟ جس کے ہاں، اور بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ ہے۔ مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں جی پہلے اولاد نہیں، کہتی 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں۔ کہا انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ بہت ساری عورتوں کو طلاق اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے ہاں، اور ہم وہ میاں والی کا صفاق اور نالائق باپ جس نے اپنی بیٹی کو، جس کی ابھی 2 یا 3 دن کی ننھی کلی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے اڑا دیا۔ کیا جرم تھا یار اس کا کہ وہ بیٹی تھی؟ ایسا ہے سلوک۔ آج تو ہم بیٹا ہو تو پورے بصیر پور میں ہم مٹھیائی بانٹیں گے، بیٹی ہوگی تو ہم تو مبارکباد بھی صحیح منہ سے ہم جو ہے نا وہ چہرے سے ہم مبارکباد بھی وصول نہیں کرتے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے ہاں بیٹی ہوئی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے، دیکھیں ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو مجھے واپس آ کے انہوں نے بتایا 4تھی بیٹی ہوئی ہے اور اس کا رونا پڑا ہے۔ یار ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے، ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے یار، وہ بیٹے دے بیٹیاں دے نہ دے اس کی مرضی۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، ہم سب شادی شدہ ہیں اور سب بے اولاد ہیں، کسی ایک کے ہاں بھی اولاد ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا دوست۔ تو میرے نبی نے آ کے بیٹی کا وقار بلند کیا۔ پڑھیے گا معاشرے کو، بہن کے ساتھ کیا سلوک تھا جو بیٹی کے ساتھ تھا، اور وہ معاشرہ متحمل نہیں تھا کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے، اور میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملنے آتی تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار تھے، وہ چھڑانے آئی تو عرض کی حضور اس مقصد کے لیے آئی۔ حضور فرما دی اس کے لیے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ پیغام بیچتی میں محمد سارے چھوڑ دیتا۔ اور پھر بہن کو بہت سارے تحائف دیے، دروازے تک چھوڑنے آئے، صحابہ کو جمع کر لیا۔ فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج نہیں کیا۔ عرض کیا حضور ہماری مجال بھی کیا ہے؟ حضور فرما دے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ بہنیں بھائیوں سے ملنے آئی تو بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑ دے یار، اور بہنوں کی جھولیاں بھر کے بھیجنا یہ محمد عربی کی سنت ہے۔ بہنیں ملنے آئے تو خالی نہ موڑا کرو یار، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دیا کرو۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔
لیکن ہمارا معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے. معذرت سے کہوں گا، ماں باپ جب تک زندہ تھے نا تو بیٹیوں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا. 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، داماد کا ترلا کر لیتے تھے، بیٹا تو چھوڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے. ہاں، بیٹیوں کا آنا جانا تھا. اچھا یاد ہوگا کچھ ان کی رسمیں بڑی اچھی ہوتی تھی ہمارے بوڑھوں کی، لیکن وہ ہم تو فراموش کر بیٹھے. یہ گرمیاں تقریباً حضرت دامن سمیٹ چکی ہیں، اب سردیوں کا آغاز ہے. ہمارے بوڑھوں کی عادت کیا ہوتی تھی، آپ بھی دیہات کے رہنے والے اور میں بھی دیہات کا ہی ہوں. ہمارے بوڑھے اس موسم میں جب سردی شروع ہوتی تو اپنی بیٹیوں کے لیے دال بنا کے پنیاں بنا کے لے جاتے تھے. ماں باپ چلے گئے تو کیا بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ ہے نا بھائی، تو کیا بھائی نے یہ رسم جو والدین کی طرف سے اچھی رسم تھی اس کو باقی رکھا؟ معذرت سے یہ تو 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، یاد ہی نہیں آتی. یہ تو سال میں ایک دفعہ چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے رویے ہیں. یار اپنی بہنوں کو نوازا کرو. ویسے یہ ہمارے پیسوں کی بھوکی کوئی نہیں ہوتی. یہ بھائی ہے جو 1 انچ پہ بھائی کو ذبح کر دیتا ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں جی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اور ہم تحفہ کیا، اچھا مجھے کبھی کسی بہن کی کال نہیں ہے کہ بھائی تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. حل بنتا تو یہ بھی ہے نا، بھائی بھی تحفہ دے نا بہن کو. اور بھائی بہنوں سے تحفہ کیا لیتے ہیں؟ کتاب، کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین. پہلی بات تو یہ ہے بہنیں بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا بہنوں کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے حق مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نو منہ نہیں لانا، مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہیں آن دینا، دھکے دے کے کر دیں. کیا غلط کیا اس نے یار؟ اچھا ہم نے کچھ بہنیں ایسی بھی دیکھی بوڑھی ہو گئیں، بڑھاپے میں اپنے بھائی کے پاس آئیں کہ میری بیٹیاں جوان ہو گئی، میرے بیٹے مستریوں کے پیچھے دھابڑے اٹھاتے ہیں، میں خود غربت کی لکیر پہ کھڑی ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دیں. صاحب 30 سال سے ہم ان کا حق کھا رہے ہیں اور آج وہ بیچاری آ کے ہمارا ترلا کر رہی ہے، لجاجت سے کہہ رہی ہے. تقاضا تھا کہ اتنی دیر نہ ہوتی، جو بنتا تھا اس کو اسی وقت دے دیتے. یہاں تو دیوار رکھنے پہ جھگڑ پڑتے ہیں. ہاں یہ بھائی آپس میں جھگڑتے، 1 انچ پہ بھائی کو ذبح کر دیتا ہے اور بھائی کا حق ساری زندگی کھاتا رہا. اور یہ باقاعدہ ہمارے جو نا وہ ایموشنل کرتے ہیں بہنوں کو، یہاں زمین رکھ لیں یا برا رکھ لیں، اور پھر ان سے پہلے لکھوا لیتے ہیں اور باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے، بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. حدیث کے لفظ ہے جس نے کسی کا 1 انچ بھی دبایا ہوگا نا، اس کو حکم ہوگا کہ جہنم کے پیندے میں اس کی امانت پڑی، جاؤ اٹھا کے لے کے آؤ. یہ کہ وہ آپ کے پڑوس میں نہر نہیں چھلانگ لگائے گا اور نکال کے لے آئے گا، آگ کا دریا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے، 70 سال آتے لگیں گے، 140 سال لگیں گے. اچھا قریب آئے گا تو خوش ہوگا، لیکن پھر امانت ہاتھ سے گرے گی، جہاں سے اٹھا کے لائے وہاں جا گرے گی. اور یہ عذاب ایک بار نہیں بار بار دیا جائے گا. تو جو بہنوں کا حق کھانے والے ہیں تو وہ بھی تو سامنا کریں گے نا. آج تو ہم سمجھتے ہم نے ایک ٹرک جہیز دے دیا، ایک بھینس دے دی، بس آقا دا ہو گئے. کہاں لکھا ہے یار؟ خود بھی اتنا لو اور باقی چھوڑ دو. وہاں تو 1 انچ پہ آپ نے جھگڑا کیا اور پھر جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ جناب ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگے. اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو یار، ان کے ساتھ، ان کے پاس جایا کرو، انہیں پاس بلایا بھی کرو، انہیں عزت دیا کرو یار. ناراضگیاں لمبی نہ رکھا کرو یار. بڑی دکھی ہوتی ہیں جب آپ ناراض ہوتے ہو نا. ہاں یہ ویسے ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، جو ہم نے دیکھا نا یہ اچھی لگتی، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. ہمارا کہنا ہے بھائی بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. اگر بہنیں ناراض ہیں تو یار راضی کر لو، ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی یار. تو میرے نبی نے آ کے بہن کا وقار بلند کیا. پڑھیے گا اس معاشرے کو، بس گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ پاؤں کا جوتا خیال کرتے تھے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا، اس کو جلتے آگ کے شعلوں کے سپرد کیا جاتا اور اس خاتون کو شراب پلائی دی جاتی، جذبات دیے جاتے اور اس کو کہا جاتا کہ وفا کی کہانی مکمل کرو. چھلانگ مرنے کو کس کا جی چاہتے یار؟
اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کو بند کمرے میں ڈال دیتے، اس کے سر کے بال اتار دیتے، جھولی میں مینگنیاں ڈال دیتے، وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور حضور آئے اور آ کے بیوی کا وقار بلند کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ ماں جی چادر مانگ رہی ہیں۔ حضور فرماتے بیٹا جاؤ والدہ سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے۔ آپ گھر آتی تو حضور تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگتی تو میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی، فرمایا اس میں سے کچھ بچا لینا، بچا لیا۔ فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور نے بیوی کو عزت عطا فرمائی۔ آپ کو اس معاشرے میں بڑے لوگ ملیں گے اور وہ ایسے ملیں گے کہ جو آج بھی بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں رویے کتنے کتنے تلخ ملتے ہیں۔ اور میں ایک جگہ حاضر ہوا، بات سنی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں نے صرف اتنا کہا کہ چلو جی معاف کر دو یہ بھی بیٹی ہے، تو بڑھیا کے پاؤں سے جوتا اترا، اس کے بھائی کے منہ پہ اس نے مارا اور آواز تھی جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سٹ چھڑی۔ یہ عورت کہہ رہی ہے، یہ بھی کسی کے نکاح میں ہے، اس کے ہاں بھی بیٹیاں ہیں۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عورت کو پاؤں اچھا آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، اور میں عرض کروں گا کبھی بھی ایسے نالائق لوگوں کے مشورے پہ نہ لگیے گا۔ یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے نو میرے کہن دلو آ۔ دیکھو گھر میں کسی بات پہ ناراضگی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بعض کا ناراضگی ہوتی تو ناراضگی کو تھوڑی دیر ہی رکھنا چاہیے، فوری جو ہے نا وہ اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ لیکن جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ شرارت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں 6 مہینے لگوائے دی عقل ٹکانے آئے۔ اچھا جب 6 ماہ لگواتے ہیں نا اپنی بیوی کو، اور وہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ میں نے 6 ماہ اس کو لگوائے تو میری زندگی بڑی آسودہ گزری، اور 6 ماہ کی کون سے ہیں بھائی؟ وہ 6 ماہ کیوں لگوا رہا ہے، اور وہ 6 ماہ میں اس کی عقل ٹکانے کس طرح لے کے آیا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کے پیچھے شرارت کیا ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اگر یہ گھر بیٹھے گی تو ظاہر ہے کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ اگر کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا لوگ سوال بھی تو کرتے کیوں نہیں گئی، رشتہ دار بھی تو چسکا لیتے ہیں نا۔ تو وہ 6 ماہ لگوانے والا، دوستوں کو مشورہ دینے والا، وہ کہتا ہے میری زندگی بڑی آسودہ ہے۔ ماں باپ باقاعدہ بیٹی کو کہہ کے گئے بیٹا اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو تیری بہنوں کا کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ وہ مارے بھی پھر کھاتی ہے، دکھ بھی سہتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے لو آ یدی عقل ٹکانے آ جائے گی۔ اور میں اس نوجوان سے کہتا ہوں کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنا، تمہارے لیے کوئی جذبات رکھتی ہے؟ تمہارے لیے کوئی دل میں کوئی محبت، کوئی اداسیاں، کوئی پیار کی کائنات ہے؟ معذرت سے کہوں گا خالی ہے دل آپ کی محبت سے۔ وہ ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ دوستوں کو مشورہ دیتا پھرتا ہے کہ 6 مہینے لگوائی دی عقل ٹکانے آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر یہ 6 ماہ ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ معذرت سے بھائی آؤ رشتوں کو قدریں دیں، رشتوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ میرے نبی نے آ کر کے تشریف لا کر کے امت کو راستہ دیا، اخلاقی قدریں بحال کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس بزم کو جن بچوں نے بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، ماشاءاللہ بڑی محنت نظر آ رہی ہے جی، بہت سارے لوگ جمع ہوئے، آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد